بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہندوستان کے اتہاس میں ہندو اتہاسکاروں نے علاؤ الدین خلجی کا کردار بالکل غلط ڈھنگ سے پیش کیا ہے۔ دوستو، کچھ ہندو اتہاسکاروں نے تو سلطان علاؤ الدین خلجی کے بارے میں یہاں تک کہا کہ سلطان علاؤ الدین خلجی ایسا سلطان تھا جو اپنے بستر پر ہر رات نئی لڑکی بدلتا تھا۔ دوستو، آئیے جانتے ہیں کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ دوستو، جلال الدین کی نیک طبی اور پاک نفسی کی طرح طرح کی حکایات مشہور ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک بار جلال الدین کے دل میں خیال آیا کہ اس نے غیر مسلم مغلوں کے ساتھ 12 جنگ کی ہے اور مسلمانوں کو ان کے ظلم و زیادتی سے بچایا ہے، اس لیے اگر مساجد کے امام منبر پر اسے المجاہد فی سبیل اللہ کے لقب سے یاد کریں تو کچھ نامناسب نہ ہوگا۔ اس خیال کے پیش نظر ایک روز جلال الدین نے اپنی بیوی ملکہ جہاں سے کہا، جب کسی مبارکباد کے موقع پر علماء اور قاضی یہاں حاضر ہوں تو ان کے پاس کسی آدمی کو بھیج کر کہنا کہ جمعہ کے خطبے میں وہ مجھے المجاہد فی سبیل اللہ کے لقب سے یاد کریں۔ مہینے کی پہلی تاریخ کو جب بھی قاضی اور علماء کی جماعت بادشاہ کی دست بوسی کے لیے حاضر ہوئی تو علماء کے سردار قاضی فخر الدین نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ہم تمام علماء، قاضیوں اور مفتیوں کی خواہش ہے کہ چونکہ آپ نے 12 غیر مسلموں کے ساتھ جنگ کی ہے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ خطبوں میں المجاہد فی سبیل اللہ کا اضافہ کر دیا جائے۔ بادشاہ اس درخواست کو سن کر رونے لگا اور اس نے کہا کہ ملکہ جہاں کو میں نے ہی اس طرف متوجہ کیا تھا اور اس نے میرے ہی ایمان پر آپ سے یہ درخواست کی تھی، لیکن ملکہ جہاں سے بات کرنے کے بعد میں نے اپنے ارادے پر غور کیا تو مجھے بڑی ندامت ہوئی۔ میں اپنے آپ کو ہرگز اس لقب کا مستحق نہیں سمجھتا۔ میں نے اب تک جتنی بھی جنگیں کی ہیں ان میں کوئی جنگ ایسی نہ تھی جو خداوند تعالیٰ کی رضا جوئی، شوق شہادت یا کلمہ اسلام کو بلند کرنے کے لیے کی گئی ہو۔ میں نے یہ لڑائی اس مقصد کے لیے کی کہ میری شہرت میں اضافہ ہو اور میرا آقا غیاث الدین بلبن مجھ پر زیادہ سے زیادہ اعتبار کرے اور عزیز رکھے۔ علماء اکرام نے ہر چند جلال الدین کے شکوک کو رفع کرنے کی کوشش کی اور مذکورہ بالا لقب کے استعمال کی اجازت طلب کی، لیکن جلال الدین نے ان کی ایک نہ سنی اور یہ لوگ مایوس ہو کر واپس لوٹ آئے۔ دوستو، 691 ہجری میں ہلاکو خان کے ایک رشتہ دار نے لشکر جرار ہمراہ لے کر ہندوستان پر حملہ کیا۔ جلال الدین کو جب اس کا علم ہوا تو وہ بھی ایک زبردست فوج لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا اور ایک بڑے میدان میں جنگ کا آغاز ہوا۔ اس میں بے شمار لشکریوں کی جانیں تلف ہوئی۔ خلجیوں نے بڑی بہادری سے کام لیا اور آخرکار انہی کو فتح نصیب ہوئی۔ بے شمار مغل سردار موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ 2000 مغل سرداروں کو زندہ گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد باہم فریقین میں صلح صفائی ہو گئی اور مغلوں کا لشکر اپنے ملک کو واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد چنگیز خان کا نواسہ جس کا نام الگو خان تھا اپنے لشکر کے ساتھ مشرف با اسلام ہوا اور جلال الدین نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی۔ بعد ازاں بادشاہ نے اپنے بیٹے ارکلی خان کو ملتان، لاہور اور سندھ کا حکمران بنا دیا اور خود دلی واپس آ گیا۔ الگو خان اور اس کے ساتھیوں نے 9 مسلموں کے خطاب میں شہرت پائی اور انہوں نے موضع غیاث پور کو، جہاں حضرت شیخ نظام الدین اولیاء آرام فرما ہیں، اپنا مستقر قرار دے کر اس مقام کو مغل پورہ کے نام سے موسوم کیا۔ دوستو، جلال الدین خلجی کی نرمی اور خلق خدا کے ساتھ ہمدردی اور عفو و درگزر بعض عمرہ کو یہ طرز حکومت راست نہیں آتا تھا، اس لیے جلال الدین کے خلاف سازش شروع کر دی تھی۔ بالآخر چند مفسدوں نے موقع پا کر جلال الدین خلجی کو 695 ہجری 1295 عیسوی میں شہید کر دیا۔ جلال الدین خلجی نے دنیا سے نیک نامی کے ساتھ دائے اجل کو لبیک کہا اور یہ مفسدین قدرت کے انتقام سے نہیں بچ سکے اور دونوں جہاں کا خسارہ ان کے حصے میں آیا۔ جو شخص اپنے ہاتھوں سے برائی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی آرام سے سو نہیں سکتا۔ ایسا آدمی سوئے ہوئے فتنے جگا کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد کر لیتا ہے۔ جو جلال الدین کے قتل کی سازش میں شریک تھے بہت ہی جلد خون ناحق کی سزا میں بری طرح موت کے ہمکنار ہوئے اور دونوں جہاں کا خسارہ ان کے حصے میں آیا۔ سلطان جلال الدین خلجی نے 7 سال سے کچھ زیادہ عرصے تک حکومت کی۔ یہ تھا دوستو سلطان جلال الدین خلجی۔
دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں، جس سے ہماری آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ٹائم سے پہنچتی رہے۔ دوستو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔